اردو نظم اپنے ارتقائی سفر میں کئی مراحل سے ہو کر یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم اس نظم کے موضوعات کو جانتے ہیں، ہم اس نظم کے اسالیب کو جانتے ہیں، ہم اس نظم کے لکھنے والوں کو جانتے ہیں، لیکن کیا اس نظم کے اس سفر میں جو رجحانات ہیں ان کو کسی بڑے تناظر میں ایک مجموعی رویے کے طور پر کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کی ہے جناب سرمد سروش صاحب سے ہم نے۔ سرمد سروش صاحب کی تحقیق ہے اردو نظم پر، اور وہ خود بھی ایک بہت اچھے نظم لکھنے والے ہیں، معاصر نظم پر ان کی نظر بھی ہے۔ انہوں نے اردو نظم کے ارتقائی مراحل کو یوٹوپیا، ڈسٹوپیا اور نسٹلجیا کے رجحانات کے حوالے سے دیکھا ہے۔ موجودہ گفتگو ان رویوں میں سے پہلا فکری رویہ جسے ہم یوٹوپیا کے طور پر جانتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کی ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج دستیاب ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر سرمد سروش صاحب ہمیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت عنایت کیا۔ سرمد سروش صاحب سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور عام طور پر میں نے سرمد سروش ہی کہتا ہوں، آج میں نے انہیں ڈاکٹر سرمد سروش کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ان کے اس کام پر بات کریں گے جو انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کام جو ہے وہ نظم پر تھا، اور نظم پر انہوں نے اس کے اسلوب اور فکر کے حوالے سے خاص طور پر 2-3 اصطلاحوں کے ضمن میں بات کی ہے، اور وہ اصطلاحیں ایسی ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان پہ کچھ نہ کچھ بات تو موجود ہے، لیکن جس طرح انہوں نے فرق کر کے دکھایا ہے اور جس طرح سے الگ الگ ان کو پہچانا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نظم کے طالب علموں کے لیے خاص طور پر سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کی چیز ہوگا۔ تو ایک تو آپ کو مبارکباد بار دیگر آپ کے ڈاکٹریٹ کرنے پر، آپ نے اتنے اچھے موضوع پر کیا، بہت اچھا آپ کا مقالہ ہے۔ بہت شکریہ۔ نظم میں آپ نے 3 اصطلاحوں پر بات کی ہے، ایک ان میں سے یوٹوپیا ہے، ایک ان میں سے ڈسٹوپیا ہے، اور ایک اس میں سے نوسٹیلجیا ہے۔ تو باری باری ہم تینوں کو ڈسکس کریں گے مختلف نشستوں میں۔ پہلی نشست یہ جو ہے، اس میں ہم یوٹوپیا پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اردو نظم کب سے کب تک وہ آپ کے پیش نظر رہی، اور اس میں جو یوٹوپیا کا تصور ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک پہنچتا ہے، اور اس کے عناصر کیا ہیں، اس پر ذرا فرمائیے۔ جدید اردو نظم ویسے تو میرے کام میں جو ہے جدید اردو نظم پہ، جس میں علامہ اقبال سے جب سے تبدیلی آتی ہے موضوعاتی اور جدت آتی ہے موضوعات کے اندر، میں نے وہاں سے دیکھنا شروع کیا، لیکن کیونکہ اب وہ سندی نوعیت کا مقالہ تو لکھا جا چکا ہے، ایک ویسے جو میری فائنڈنگز تھی میں ان پہ جو ہے بات کروں گا۔ یہ جو 3 اصطلاحیں ہیں یہ مربوط ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک دور اپنا جو سرکل مکمل کرتا ہے وہ 3 ادوار سے گزر کے کرتا ہے، جس میں ابتدائی طور پہ آپ یوٹوپک قسم کے خیالات جو ہے وہ آپ کو اپنے لٹریچر کے اندر، اپنے سماج کے اندر نظر آتے ہیں، بڑے لوگوں کے یہاں نظر آتے ہیں، اور پھر اگر وہ صورت یا وہ یوٹوپک خیالات حقیقت کا روپ نہ دھار سکے تو ایک ڈسٹوپیا جنم لیتا ہے، ایک بیزاری کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے سماج میں بھی اور لٹریچر کے اندر بھی، اور اس کے بعد اگر کوئی نئے یوٹوپک خیالات نہیں ہیں تو آپ کسی نوسٹیلجیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ سینیریو ہے پوری پچھلی صدی کا، جسے میں نے نظم کے مطالعے کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی دائرے کو آپ دیگر اصناف میں بھی میرا خیال ہے کہ تلاش کریں گے تو یہی صورتحال ملے گی۔ اس کو آپ ایک اصول کے طور پر بیان کر رہے ہیں تمام جو ادبیات ہیں، تمام دنیا کے خطوں کے زبانوں کے، یا صرف ہمارے ادب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ سائنٹیفک اصول نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ رجحان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے تو آپ کو ڈسٹوپک خیالات نظر آئیں گے۔ میں اگر آغاز کروں اپنی گفتگو کا یوٹوپک خیالات کے حوالے سے، پہلے ہم یوٹوپیا بھی بات کرتے ہیں جی، تاکہ الگ الگ ہو جائے۔ یوٹوپک خیالات اور یوٹوپیا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یوٹوپیا ایک پراپر جو ہے نا اصطلاح ہے لٹریچر کی، جس کے اندر آپ ایک یوٹوپیا تشکیل دیتے ہیں، لیکن یوٹوپک خیالات کا ہونا مکمل طور پہ کسی یوٹوپیا کی تعبیر نہیں ہے، لیکن خیالات ہے، رجحانات ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 21ویں صدی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر
پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ لاطینی امریکہ اور مشرق کی بہت ساری ریاستیں جو زیر تسلط ہیں وہ آزادی کا خواب دیکھتی ہیں. تو یہاں جو ہمیں جدید نظم کے اندر، جس کا میں آغاز موضوعاتی سطح پہ علامہ اقبال اور اس سے پہلے کہ کچھ شعراء کے یہاں جو وہ موضوعاتی سطح پہ یوٹوپی خیالات آپ کو نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑا جو یوٹوپیا بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ آزادی کا یوٹوپیا ہے. اسی یوٹوپیا کو 3 مختلف طرح سے دیکھا گیا جو نظم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. کچھ شاعر جو ہیں جس میں برصغیر کے جو اب بھارت کے ہیں ہندو شاعر بھی شامل ہیں، وہ بھی کیونکہ غلامی کا شکار تھے. تو مشترکہ ہندوستان کا جو ہے وہ ایک خواب بنتا ہوا نظر آتا ہے جو انگریز سے آزادی کا ہے. اس میں دوسرا بڑا خیال جو پولیٹیکل آپ کے وہ علامہ اقبال جو ہے ان کے یہاں نظر آتا ہے، جو جغرافیائی آزادی کے ساتھ ساتھ کسی سطح پر جو ہے وہ اتحاد امت مسلمہ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور پھر ایک تیسرا خیال جو ہے ہمیں راشد کے یہاں بھی بڑی آپ یوں کہیے کہ موہوم صورت کے اندر نظر آتا ہے، وہ اتحاد مشرق کا کنسپٹ ہے. اور مشرق سے مراد جو ہے وہ راشد کی کچھ یوں ہے کہ جتنی استحصال یافتہ جو ممالک ہے اس میں سارے شامل ہیں. مثلا جغرافیائی طور پہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ مشرق کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن کیونکہ یہ شاعرانہ اصطلاح ہے اور شاعرانہ انداز ہے، تو وہ مغرب کو ایک طاقت، استحصالی طاقت، اور جو مشرق کو جس کے اندر مڈل ایسٹ بھی سارا شامل ہے اور دوسری ریاستیں بھی شامل ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ محکوم طبقہ، پسماندہ طبقے کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور یہ تقسیم، اور وہ ایک آزادی کا اور مشرق کو استحصالی طبقے کے سامنے کھڑے ہو جانے کا خواب دیکھتے ہیں. تو یہی جو اسی نقطہ نظر کے تحت پوری نظم کا میں نے مطالعہ کیا، جس میں علامہ اقبال سے لے کے نون میم راشد، مجید امجد اور بہت سارے فیض. اچھا یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تو آزادی کا یوٹوپیا تھا. یوٹوپیا بھی جو ہے اس دور میں کئی طرح کے تھے، جس کے اندر ایک معاشی یوٹوپیا بھی تشکیل دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. جو ترقی پسند جتنے رائٹرز ہیں ان کے یہاں سماجی سطح پر جی تو معاشی یوٹوپیا بھی ایک موجود ہے. اور ایک وہ یوٹوپیا جسے ہم رومانویت کے نام سے دیکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور خود علامہ اقبال کے یہاں ابتدائی نظموں میں وہ حوالے موجود ہیں کہ ملک جو ہے وہ غلامی میں ڈوبا ہوا ہے، اور کئی ان کی شروع کی نظمیں ہیں جس میں وہ دنیا کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، وہ ایک آرزو نظم، جس کے اندر کوئی جو آپ کا سماجی اور سیاسی پس منظر نظر نہیں آتا، وہ پریشر نظر نہیں آتا کہ ایک غلام قوم کا شاعر جو ہے وہ ایک یوٹوپیا جو ہے ہمیں اس کی رومانٹسزم کی جو وہ بھی ہمیں جو ہے صورت نظر آتی ہے. اختر شیرانی اس میں بہت بڑا نام ہے، تو وہ بھی اسی دور کے اندر چل رہا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل جاری تھی، اور جو بڑا یوٹوپیا اس پورے معاشرے کے اندر یا ہمارے خطے کے اندر وہ بنا، وہ آزادی کا یوٹوپیا تھا. اب صورتحال تبدیل ہوئی، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سیاسی یوٹوپیا جو تھا جی وہ سماجی، معاشی، رومانوی ان سارے معاملات پر حاوی تھا. اچھا اب بہت سارے موضوعات بیک وقت شاعر کے یہاں جو ہے وہ ہمیشہ زیر بحث بھی رہتے ہیں، اور اس کی نظموں کے اندر، اس کی شاعری کے اندر بھی آتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل جو ڈیزائر ہے جو اس خطے کی، اس کا سلسلہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اس پوری شاعری پہ منطبق بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 21ویں صدی کے اوائل میں جو نظم لکھی گئی وہ اجتماعیت کی شاعری ہے. وہ آج کی نظم سے قدرے مختلف ہے، اور اجتماعیت کی شاعری 20ویں صدی کی وہ اجتماعیت کی جو ہے شاعری ہے، جس کے اندر جب اجتماعیت کی شاعری ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ہمارے اجتماعی رجحانات معاشرے کے نظر آتے ہیں. تو آج کی نظم کو ہم اس طرح سے شاید نہ دیکھ سکے. مطلب قومی شاعری نماز، جیسے قومی کا مطلب وہی اجتماعی ہے نا، یعنی اجتماعیت کی جس کے اندر کوئی بہت بڑا گرینڈ نیریٹو ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی شاعری ہے. اچھا یہ ہے یوٹوپی خیالات کا آغاز. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سرکل مکمل کرتا ہے. اس سے پیچھے کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ڈسٹوپیا کے عناصر ملتے ہیں. پچھلی تہذیب کے بارے میں وہ ہاں، فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ مثنوی اگر آپ دیکھیے حال ہی کی،
تو وہ مسلمانوں کے زوال کی ساری داستان ہے، کیونکہ وہ یوٹوپیا ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر وہ تبدیلی کا وہ جو ہے نا جو خواب ہے وہ اس کے اندر یا کوئی صورت ہے وہ اس کے اندر کم ہے، زیادہ جو ہے وہ اپنی تہذیب کے زوال کا نوحہ ہے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال اور ایک جب آزادی کی صورت بنی تو ہمیں کچھ مستقبل کی جو ہے وہ صورت نظر آئی۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کس طرح سے یوٹوپی خیالات کی وہ تو ماضی کی طرف جھانک رہے ہیں، تو نشأۃ الثانیہ جو ہے یہ بھی ایک یوٹوپیا کی صورت ہے۔ آپ اس کا جو اپنے یوٹوپی خیالات کے جو یا اپنے مستقبل کو آپ کسی ماضی کے دور سے جو ہے اس کا خام مواد لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو آپ مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہا ہے کوئی اور زمانے کا خواب، آب روانے کبیر، سارا وہی ہے، بالکل وہ اقبال کے تو سارے خواب ہی ہیں اگلے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے 20ویں صدی کی نظم کے اندر، جس کے اندر راشد کی اولین 2 کتابیں بھی شامل ہیں، تیسری میں وہ بھی اپنا تبدیل کر لیتے ہیں لہجہ۔ ہوتا یوں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ایک نئی ریاست سے، یا جن خیالات کا اظہار شاعرانہ سطح پہ، سماجی سطح پہ، پولیٹیکل سطح پہ ہو رہا تھا، شاید وہ اس طرح سے ان خوابوں کا عکس جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ فیض نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب وزیدہ سحر، تو یہ داغ داغ والے اجالے کی کیفیت جو ہے یہ ہمیں کوئی ایک دہائی کی نظموں کے اندر، شاعری کے اندر نظر آتی ہے، جس یہ کے ڈسٹوپیا کی بات کریں گے، یہ ڈسٹوپیا اگلے مرحلے پہ اس پہ کریں گے، یعنی اگلی جو نشست ہے اس میں ہم ڈسٹوپیا پہ الگ سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دفعہ یوٹوپیا والا جو معاملہ ہے اس کو ایک طرف کر لیں۔ بالکل صحیح۔ ایک 2 باتیں اس میں یہ فرمائیے کہ یعنی جب بھی آپ آغاز کرتے ہیں ایک تہذیب ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا مثلا غالب ہے، اس کو وہ اس کا جو زمانہ ہے وہ یوٹوپیا کا زمانہ ہے یا وہ ڈسٹوپیا کا زمانہ ہے یا وہ نوسٹلجیا کا زمانہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ نے جو فریم بنایا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کو اقبال سے شروع کر رہے ہیں، غالب نے تو چونکہ غزل کہی لیکن آپ نے نظم پر بات کی، لیکن ظاہر شاعری ہے نا جی۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ایک تہذیب جب شروع ہوتی ہے یا تہذیب کا کوئی نیا فیز شروع ہوتا ہے تو اس کے مراحل کا جو آغاز ہے وہ یوٹوپیا پر مشتمل ہوتا ہے، جب وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ چلتے چلتے نوسٹیلجیا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر پر جب نوسٹیلجیا تھا پچھلی، اب دیکھیں غالب کیا نوسٹیلجیا بھی نظر آتا ہے، یعنی پچھلا سب کچھ جو ہے اس کو یہ احساس تھا کہ میں اس مٹتی ہوئی تہذیب کا آخری آدمی ہوں اور اس کے ہوا میں نظر بھی آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نوسٹیلجک ہی ہوا ایک طرح سے۔ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلی جو تہذیب تھی ہماری مغل تہذیب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے، وہ نوسٹیلجیا کے مقام پر پہنچ گئی، تو اس کے بعد اگلے فیز میں جا کر جو ہے وہ یوٹوپیا شروع ہوا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ اجتماعیت کی شاعری، اور اجتماعیت کی شاعری کے اندر ہی آپ قومی امنگوں کا رنگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک باشعور شاعر جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، اجتماع کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جزو ہوتا ہے۔ تو غالب کے یہاں تو آپ کو ڈسٹوپیا بھی نظر آئے گا، جو مٹتی ہوئی تہذیب ہے اس کا نوحہ بھی نظر آئے گا، لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ وابستہ ہے آپ کے پولیٹیکل تھاٹ سے، آپ کے سماج کے اندر کیا ایسی تحریکیں چل رہی ہیں، کیا خیالات، کیا رجحانات پہ نپ رہے ہیں جن کا عکس آپ نے شاعری کے اندر دیکھنا ہے، تو غالب کے دور کے اندر صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ جس طرح سے 21ویں صدی کے اوائل کے اندر، 20ویں صدی کے اوائل کے اندر ایک آزادی کی فضا بنتی ہوئی نظر آتی ہے مشرق کے اندر بھی، اور کیا کہتے ہیں بہت سارے مغربی اور لاطینی امریکہ کے ممالک کے اندر بھی۔ تو یہ تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہے، لہٰذا اس کو شاید اس طرح سے میں کمپیئر نہ کر سکوں، لیکن وہ جو سرکل جس کو ریپیٹ کرنے کی بات کی ہے وہ غالب میرے خیال کے اندر ڈسٹوپک کا آخری آدمی ہے نا جی، پچھلی تہذیب کے آخری دنوں کا آدمی ہے غالب، ڈسٹوپک بھی ہے، نوسٹیلجک بھی ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، ہاں کہ وہ وہاں پہ آتے آتے معاملہ جو، لیکن وہ کہیں سے بھی جو ہے وہ یوٹوپک خیالات نہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتے یہاں نہیں، کیونکہ اس کے یہ سرکل جو ہے نا، میں اس پہ کوئی بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ سرکل فرد کے اندر بھی ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا کوئی میں فارمولائز تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے اپنے مطالعے کے اندر کئی دفعہ آیا ہے، میں جنرلائز کر کے بات کروں
تو اولین دنوں کے اندر جب ہم شاعری کرتے ہیں تو ہمارے خیالات بڑے یوٹوپک ہوتے ہیں، ہوپ فل ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم عین اس پیک پہ پہنچتے ہیں تو شاید ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے، اور ہمارے اندر ایک مایوسی جنم لیتی ہے، اور ہماری جو پیک کی شاعری ہوتی ہے اس کے اندر ڈسٹوپک رجحانات کچھ زیادہ ہے، اور جب ہم اپنی آخری سفر کی جانب ہوتے ہیں تو نوسٹیلجیا ہماری شاعری کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ سرکل فرد کی ذاتی زندگی کے اندر بھی کسی سطح پر ریپیٹ تو ہوتا آپ ہے. نے فطرت کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کا مطلب ہے اب یونیورسلائز ہو گیا بہت حد تک یہ معاملہ جو ہے، ظاہر ہے آپ کی اس بات سے. کچھ لوگوں کا تو اچھا ایک اور بھی یہ دیکھیے کہ مثلا ہم اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں، یا آپ نے اختر شیرانی کا تذکرہ کیا، فیض کا تذکرہ ہم نے کر لیا، تھوڑا سا راشد کا کر لیا، جوش کا ہم نے نہیں کیا، وہ بھی ظاہر ہے اس زمانے میں، یعنی یہ جو سیکنڈ لیئر کے تھرڈ لیئر کے جو شاعر ہیں وہ بھی تو بہت سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کہیں اس ساری کنسیڈریشن میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہے. اصل میں بات وہ ہوتی ہے کہ کچھ رجحانات کے کچھ نمائندہ شاعر ہوتے ہیں، باقی انہی رجحانات کے اندر ان کو دیکھا جا سکتا ہے. جیسے میں نے 3 رجحانات جو ہے بتائے کہ آزادی کا اگر یوٹوپیا تھا تو اس کے بھی 3 مختلف جو ہے وہ رجحانات تھے. ایک وہ تھا کہ اتحاد ہندوستان اور مشترکہ ہندوستان کی جو ہے بات تھی اور انگریز سے آزادی کا خواب تھا. ایک پہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ نقطہ نظر تھا کہ جغرافیائی آزادی کم اور ہمیں جو ہے اتحاد امت مسلمہ والی صورتحال جو ہے، اور تیسرا کچھ راشد کے یہاں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی شاعر کوئی اس سے مختلف طرح کی بات کرے گا تو اس پہ بات ہوگی. ادروائز اگر کوئی انہی خیالات کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہے، یا یہ جو کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں، تو وہ تو بہت سارے شاعر ہیں، اور میں نے تھیسس میں حوالے بھی بہت سارے شعراء کے دے رکھے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، یعنی یہ بہت اچھا آپ نے اس پہ ایک بات کر دی. مثلا ٹیگور ہے، اسی دور میں تھا وہ بھی، ٹھیک ہے، مثلا اردو کا تو نہیں ہے تو، لیکن ظاہر ہے ہم صرف آپ کے تھیسس پہ تو نہیں بات کر رہے تھے، ایسے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی زمانے میں ہے، اسی دور میں ہے، لیکن وہ اور بڑا شاعر بھی ہے ظاہر. تو کیا یہ سارا جو کانسیپٹ ہے یہ سب اردو میں ہی آیا ہے؟ مطلب بنگلہ زبان میں جہاں پہ تحریک آزادی کہیں زیادہ تھی، مسلم لیگ تو انہوں نے بنائی اور وہاں سے شروع ہوا، اور وہاں پر زیادہ جو اجاگر تھی تحریک بھی. میں کم علمی کی وجہ سے بنگلہ زبان تو نہیں سمجھتا، لیکن اگر ٹیگور کو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے ترجموں کے حساب سے. ایک پولیٹیکل فضا پوری دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک فرد کے اس پہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے شاعر جو ہیں وہ ایک ہی رو میں چل گئے. یہ میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ بہت سارے شاعر مینیفیسٹو کے تابع تو نہیں ہے نا. بالکل، ایک رجحان ہم نے تو لکھی ہوئی چیز سے ایک رجحان تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ رجحان آپ کو پولیٹیکل اگر اپنی ہسٹری کے اندر، سماجی ہسٹری کے اندر آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا، تو کیوں نہ اس کو لٹریچر کے اندر تلاش کیا جائے کہ ادبی سطح پہ یا شاعرانہ سطح پہ اس رجحان کو، یہ رجحان شاعری سے نہیں پھوٹا ہوا، یہ رجحان سماج سے شاعری میں گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس رجحان کو تلاش کرنے کی بیسکلی کوشش کیا. اس کے اندر شاعری کے اندر تو اور بھی مختلف جو ہے وہ خیالات موجود ہیں، باتیں موجود ہیں، اسی کی گرد نہیں ہے. یہ ایک اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کا ٹاپک یہ تھا، جی، تو اس کا ایک پہلو ہے آپ نے تلاش کیا. تو جو بات جہاں سے آغاز ہم نے کی تھی کہ 3 جو پہلو ہیں اور 3 اصطلاحات ہیں، یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا اور نسٹلجیا، اس میں سے ہم نے یوٹوپیا کے بارے میں اور اس کا جو زمانہ تھا اور اس کے جو بڑے لکھنے والوں کے ہاں اس کے جو رجحانات اور عناصر ملتے ہیں ان پر کچھ بات کی. تو امید ہے کہ اس حوالے سے یہ کی ہوئی باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی.